جمعہ کے دن دولت کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی گھر میں اتنا پیسہ آئے گا، سارے رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے گھومیں گے، ایک دن میں کروڑ روپے ملیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعہ کے دن کا ایک ایسا دولت کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا، یہ اتنا تیز وظیفہ ہے کہ 4 منٹ میں اثر کر جائے گا۔ جمعہ کی فضیلت کے بارے میں تو ہر مسلمان جانتا ہے۔ جمعہ کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ یہ دن ہفتے کے سارے دنوں کا سردار ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اس دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن ان کو جنت سے نکالا اور دنیا میں بھیجا گیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ جمعہ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کے روز مرنے والے سے قبر میں سوالات نہیں کیے جاتے۔ بروز جمعہ میں ایک ایسا وقت ہے جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ جمعہ کے دن ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے، جبکہ اور دنوں میں ایک نیکی کرنے پر صرف 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جمعہ کے دن ہر گھنٹے میں 6 لاکھ مسلمان عذاب نار سے نجات پاتے ہیں، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اسے اور ان دنوں کی طرح غفلت میں ہرگز نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اس دن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رحمت الہی سے مالا مال ہوتے رہیں اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ بھی جمعہ کے دن سے فیضیاب ہو سکیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعہ کے دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، لہٰذا جمعہ کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے، اور جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجمعۃ الحج المساکین، یعنی جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ الجمعۃ الحج الفقراء، یعنی جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اس وقت اللہ پاک سے کچھ بھی مانگے تو اللہ پاک اس کو ضرور دے گا، اور وہ گھڑی مختصر سی ہے۔ ناظرین، جس بندے کی کئی سالوں سے جیب خالی ہے، جو بندہ کئی سالوں سے غربت تنگ دستی کا شکار ہے، جس گھر میں کئی سالوں سے رزق اور دولت کی تنگ دستی ہے، جہاں رحمتوں برکتوں کی بہاریں آج تک نہیں آئی، وہ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج جمعہ کے دن دولت کا خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ دولت کا ایسا خاص وظیفہ ہے کہ پڑھنے والا رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے، اس بندے کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تنگ دستی ٹل جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ایک بار میرے کہنے پر کر دیکھیں۔ جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے کہ تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ وظیفہ آج تک جس نے بھی پڑھا، رب نے بے شمار رحمتوں برکتوں سے نوازا۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ جس سے آپ کی اور آپ کی نسلوں کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آج ہماری تباہ و بربادی کا سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہوتا ہے تو وہ توبہ کرے، اگر پریشانیاں جان نہیں چھوڑ رہی تو وہ توبہ کرے، اگر کسی پر آزمائش آتی ہے تو وہ توبہ کرے، اگر کسی کے گھر میں فاقے رہتے ہیں، غربت ہے تو وہ توبہ کرے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے غیبی خزانوں سے دے دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے، استغفار کرو، اور بعض اوقات واقعی انسان سے جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر دنیا کا کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل آپ کو فائدہ نہیں پہنچانا چاہا۔ جب تک آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے، آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے خدا را آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔
یہ کامیابی کا راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ان باتوں کو پہلے سے جانتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ کوئی ایسا عمل بتا دیا جائے جو ہمیں واقعی کامیاب کر دے، تو استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دے سکتا ہے۔ ناظرین، ہمارے گناہ ہی ہیں جس کی وجہ سے ہماری تباہ و بربادی بڑھتی جا رہی ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ آپ اس تباہ و بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں اور آج کا خاص وظیفہ لازمی کیجیے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے کہ جمعہ کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، پورا دن پوری رات موجود ہے۔ جمعہ کے دن آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر مغرب عشاء کے بعد پڑھ لیں، پورا دن پوری رات موجود ہے۔ باوضو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 37 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ یہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ آپ کو بھی ثواب ہو اور مجھے بھی ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا مقصد جو بھی ہے، جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ قرض دار ہیں، قرض لینے والوں نے آپ کا جینا حرام کر رکھا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کا قرض ادا ہو جائے، اس کی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، اپنی اولاد کو اپنے آپ نے تابع کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان شوہر، اس کے لیے پڑھ لو۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لو۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے۔ یہ بہت ہی پیاری، خوبصورت اور طاقتور آیت ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کا وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی آپ نے ایک مکمل تسبیح اس آیت مبارکہ کی پڑھنی ہے۔ بڑے آرام سے، سکون سے پڑھیے گا، تعداد میں کمی بیشی نہیں کرنی، جتنا بتایا گیا ہے اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے۔ تعداد میں اگر کمی بیشی ہو گئی تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر 100 بار پڑھنا ہے، کمی بیشی نہیں کرنی۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح بھی پر پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ مبارک نام یا رزاقو یا فتاحو ہیں۔ یا رزاقو اے رزق دینے والی ذات، یا فتاحو اے مشکلوں پر قابو پانے والی ذات۔ آپ نے ان مبارک ناموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لے۔ یا رزاقو یا فتاحو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا،
یا رزاقو یا فتاحو کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاقو یا فتاحو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 بار یہ وظیفہ پڑھ لیں، اب تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے صرف اور صرف 1 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 1 بار سورہ کوثر پڑھنے سے آپ پر رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جائے گی۔ سورہ کوثر سے آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ بے سکونی، بے برکتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اتنی ہی مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب: باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر پہلے نمبر پر 100 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر 11 بار یا رزاقو یا فتاحو پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے اور آخری نمبر پر 1 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے اور آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کیجئے۔ آج کا وظیفہ نہایت ہی آسان اور مختصر ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے صرف 1 آدھ منٹ ہی لگے گا۔ اس سے زیادہ کا وقت آپ کا نہیں لگے گا۔ آپ نے جمعہ کے دن یہ کسی بھی نماز کے بعد کر لینا ہے اور انشاءاللہ آپ کے رزق کی جو بھی پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ اے اللہ، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو اپنے غیبی خزانوں سے رزق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کے مال و دولت میں اضافہ فرما اور تنگ دستی کو ختم فرما۔ اے اللہ، قرض سے، مرض سے، بری آفات سے، بری بلاؤں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، اور قبر کی سختی سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا اور جہنم کی آگ سے بچا۔ اے اللہ، قبر کی سختی سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا اور جہنم کی آگ سے بچا۔ اے اللہ، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں 5 وقت کا نمازی اور ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں، نیک تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھ کر شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیرہ۔